بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، ہماری گفتگو اس وقت صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی عظمت سے متعلق چل رہی ہے، اور اس ذیل میں مختلف احادیث اور اقوال صحابہ موجود ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے مختلف نوعیتوں سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا حدیث پاک ہے کہ صحابہ کا وجود امت کے لیے امن و سلامتی کا باعث تھا، اور روایت ہے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں وعن ابی بردہ عن ابیہ قال رفع يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی حضرت ابو موسیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا۔ رفع یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ الی السماء، اور آپ اکثر وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور پھر فرمایا ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہیں، جس وقت ستارے جاتے رہیں گے تو آسمان کے لیے وہ چیز آ جائیں گی جو موعود و مقدر ہے۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہوں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہیں، جب میرے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آ پڑے گی جو موعود و مقدر ہے۔ مسلم شریف کی روایت۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ستارے کا لفظ سورج اور چاند کو بھی شامل ہے، اور ستاروں کے جاتے رہنے سے مراد سورج اور چاند اور تمام ستاروں کا بے نور ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑنا اور معدوم ہو جانا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب قیامت کے دن آفتاب بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، تو آسمان کے لیے جو چیز موعود مقدر اس سے مراد قیامت کے دن آسمانوں کا پھٹ جانا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر روئی کے گالوں کی طرح اڑ جانا ہے۔ اس کی خبر قرآن کریم نے اس طرح دی کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گا، اور اذا السماء انشقت، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گا۔ تو بہرحال صحابہ کے لیے موعود اور مقدر چیز ہے، اس سے مراد فتنہ فساد، اختلافات، نزاعات، باہمی جنگ و جدال اور بعض اعرابی قبائل کا مرتد ہو جانا۔ اسی طرح امت کے لیے موعود و مقدر چیز سے مراد بے اعتقادی، بدعملی کے فتنوں کا امٹ پڑنا، بدعات کا زور ہونا، مسلمانوں پر دینی و ملی سانحات اور حادثات کا واقع ہونا، اہل خیر و برکت کے اس دنیا سے اڑ جانا، غرض کے مختلف چیزوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کا وجود صحابہ کے درمیان باعث خیر و برکت تھا، اور صحابہ کا وجود اس دنیا میں باعث خیر و برکت تھا، اور صحابہ کے بعد پھر جو زمانہ آتا گیا اور جو نیچے اترتے گئے تو حالات کے شکار افراد ہوتے گئے، یہاں تک کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے متعلق فرمایا کہ اصحابی کالنجوم
بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے راہیاب ہو جاؤ گے۔ تو بچوں اس حدیث میں اور اس طرح کی دیگر احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے متعلق باتیں فرمائی، ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطریق مرفوع منقول ہے کہ خیر الناس القرن الذي انا فيه ثم الثاني ثم الثالث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر دوسرے زمانے کے اور پھر تیسرے زمانے کے لوگ۔ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بطریق مرفوع نقل فرمایا ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الثانی ثم الثالث ثم تجیء قوم لا خیر فیہم۔ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر دوسرے زمانے کے لوگ، پھر تیسرے زمانے کے لوگ، اور پھر جو قوم آئے گی اس سے پہلے زمانے سے جیسے بہترین لوگ نہیں ہوں گے۔ یعنی جس قدر زمانہ بڑھتا چلا جائے گا بچوں، شر، فساد، خرابیاں، حالات، حوادث بڑھتے جائیں گے، یعنی کہ جس قدر زمانے نبوت سے دور ہوتا چلا جائے گا فتنے وجود میں آتے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر صحابہ اکرام کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ زمانے بہترین زمانے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو زمانے تھے، اس کے بعد جو زمانے آتے گئے، ادوار آتے گئے، تو اس میں نئے نئے فتنے وجود میں آتے گئے اور نئے نئے حالات آتے گئے، لیکن جو عقیدے پہ قائم رہا، توحید پہ قائم رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوتا رہا، صحابہ کرام کے آثار پر عمل پیرا ہوتا رہا، اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہدایت پاتا رہا اور رہنمائی حاصل کرتا رہا، تو یقیناً وہ بندہ ہر زمانے میں کامیاب ہی رہا۔ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہو، یہ مسلم کی دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تابعی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس نے صحابی کو دیکھا ہو، جیسے کہ صحابی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ لیکن بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ صحابی ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، لیکن تابعی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو صحابہ کی صحبت و ملازمت بھی نصیب ہوئی ہو، جیسا کہ پہلی روایت میں شرف صحبت کا ذکر ہے۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ یہاں صحابہ کو دیکھا ہو سے مراد یہ ہے کہ وہ صحابہ کی صحبت میں رہا ہو۔ تو بچوں، صحبت ایک اثر رکھتی ہے، ایک کیمیائی اثر رکھتی ہے۔ ایک ہے کسی آدمی کو دیکھ لینا کہ میں فلاں آدمی کو جانتا ہوں، تو جاننے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے عادات، اطوار، حرکات، سکانہ سے متعلق باخبر ہے، نہیں، اس نے ایک مرتبہ شکل دیکھ لی، ملاقات کر لی، ہو گیا، اس کو جاننا نہیں کہا جاتا۔ لیکن جس نے کچھ ساتھ رہا ہو، کچھ صحبت اٹھائی ہو اور ساتھ میں کچھ ایام بتائے ہوں، تو اس سے کہا جاتا، پھر وہ اگر آدمی کہے کہ میں ان کو جانتا ہوں تو یہ کہنا اس کا صحیح ہو۔ اس لیے عرب کے اندر ہے جو یہ کہتا ہے انا عارف الناس، میں لوگوں کو جانتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عادات، اس کے نفسیات، اس کے اطوار، حرکات و سکنات سب کو جانتا ہوں، اس اعتبار سے جاننا کہا جائے گا۔ ایسے مراد یہاں پر صحابہ کرام سے متعلق ہے۔ اور اگلی روایت ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ان بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن وفي رواية ويحلفون ولا يستحلفون متفق عليه۔ تو في رواية لمسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى ثم يخلف قوم يحبون السمانة
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ میرے قرن کے لوگ یعنی صحابہ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں یعنی تابعین، اور پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں، اور پھر ان قرنوں کے بعد جن لوگوں کا زمانہ آئے گا ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خود بخود گواہی دیں گے اور کوئی ان کی گواہی نہ چاہے گا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خیانت کریں گے اور ان کی دیانت و امانت پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نذر مانیں گے اور اپنی نذر کو پورا نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا فربہی پیدا ہوگی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بلا ضرورت بلا وجہ قسمیں کھائیں گے حالانکہ ان کو قسم نہیں دلائی جائیں گی۔ یہ بخاری مسلم کی روایت، اور مسلم کی ایک روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے یہ الفاظ ہیں کہ پھر ان لوگوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو موٹاپے کو یعنی فربہی کو پسند کریں گے۔ یہ حدیث پاک ہے اور اس کا مختصر سا ترجمہ ہے۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ قرن عہد یا زمانے کو کہتے ہیں جس کی مقدار بعض حضرات نے 40 سال، بعض نے 80 سال اور بعض نے 100 سال مقرر کی ہے۔ یہ اختلاف اقوال ہیں، لیکن صحیح ہے کہ قرن کا اطلاق ماہ و سال کے تعین کے اعتبار سے محدود عہد یا زمانے پر نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ عہد یا زمانہ قرن کہلاتا ہے جو تقریباً یکساں عمر رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہو گیا ہو۔ قرن جو لفظ اقتران سے ماخوذ ہے، ایسی مقدار ہے جس میں زمانے کے لوگ اپنی عمروں اور احوال کے اعتبار سے ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن سے مراد صحابہ کا قرن ہے۔ اس قرن کی ابتدا زمانے رسالت سے ہوتی ہے اور اس کا آخر وہ زمانہ ہے جب تک کہ ایک صحابی بھی دنیا میں باقی رہا، یعنی 120 ہجری کے قرن کے بعد سے شروع ہو کر تقریباً 220 ہجری تک کے زمانے پر مشتمل ہے۔ اس قرن کے بعد اس مخصوص خیر و برکت کا سلسلہ ختم ہو گیا جو قرن اول یعنی زمان رسالت اور قرن صحابہ اور اس سے ملے ہوئے دونوں قرنوں کو زبانی فرق کی نسبت سے کم و بیش حاصل رہی ہے۔ پھر تو بدعتوں کا ظہور ہو گیا، دین کے نام پر عجیب عجیب چیزیں پیدا ہونے لگی، فلاسفہ اور نام نہاد عقلاء نے سر اٹھایا، معتزلہ کا جنم ہوا اور انہوں نے دین کو مسخ کرنے کا بیڑا اٹھایا، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ اٹھا جس نے اہل علم کو زبردست آزمائش اور امتحان سے دوچار کیا۔ لوگوں کی دینی زندگی کو گھن لگنے لگا، نت نئے افکار خیالات جنم لینے لگے، اختلافات نزاعات پھیلنے لگے، آخرت کا خوف کم ہو گیا اور دنیا کی طرف رجحان زیادہ بڑھنے لگا۔ احکام شریعت اور سنت کی اتباع میں اس قدر خلل اور نقصان پڑا کہ اخلاقی زندگی مجروح ہونے لگی اور لوگوں کا وہ حال ہونے لگا جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں بہت سے باتیں ارشاد ہیں، ایک جملہ اس کے اندر رہی کہ جو خود بخود گواہی دیں گے اور کوئی ان کی گواہی نہ چاہے گا۔ حدیث کے ان الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے بچوں کہ بغیر طلب گواہی دینا ایک بری حرکت ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ گواہوں میں بہتر وہ گواہ ہے جو گواہی دے اس سے پہلے کہ اس سے گواہی کی درخواست کی جائے۔ بظاہر ان دونوں حدیثوں میں کچھ تعارض سا لگتا ہے، لیکن در حقیقت ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں، کیونکہ بغیر طلب گواہی دینے کی برائی ظاہر کرنے والے حدیث کا تعلق اس شخص سے ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ فلاں واقعہ یا معاملے کا گواہ ہے،
لیکن اس کے باوجود صاحب معاملہ مثلا مدعی نہ تو اس سے گواہی دینے کی درخواست کرتا ہے اور نہ اس کو عدالت میں بطور گواہ پیش کرنا چاہتا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ شخص از خود بغیر طلب گواہی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی گواہی کے کوئی معنی تو ہوں گے نہیں، البتہ یہ ضرور ثابت ہوگا کہ اس گواہی کے پردے میں کوئی فاسد غرض رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر یہ صورت ہو کہ ایک شخص کسی واقعے یا معاملے کا گواہ ہے لیکن اس گواہ کا ہونا صاحب معاملے کو معلوم نہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نے گواہی نہ دی تو ایک مسلمان بھائی کا حق ڈوب جائے گا یا اس کو بلا وجہ کوئی مالی یا بدنی نقصان اٹھانا پڑے گا، اس جذبہ خیر کے ساتھ وہ صاحب معاملے کو بتاتا ہے کہ میں اس واقعے کا گواہ ہوں اور اگر تم چاہو تو تمہاری طرف سے عدالت میں گواہ ہو کر گواہی دے سکتا ہوں۔ بغیر طلب گواہی دینے والا ایسا شخص یقیناً قابل تعریف ہوگا، اور کہا جائے گا کہ دوسری حدیث جس میں بغیر طلب گواہی دینے والے کو بہترین گواہ فرمایا گیا ایسے شخص کے حق میں ہے، یا کہ بغیر طلب گواہی دینے کی اچھائی بیان کرنے والی حدیث دراصل اس بات کو مبالغے کے طور پر یعنی زیادہ سے زیادہ شدت اور تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ہے کہ جو شخص کسی واقعے یا معاملے کا سچا گواہ ہو اس کو چاہیے کہ گواہی دینے سے اعراض نہ کرے، اور جب اس سے گواہی طلب کی جائے تو دیر نہ کرے، فوراً حاضر ہو اور گواہی نہ چھپائے۔ بہرحال ہر دو صورت میں ایک مسلمان کا فائدہ مقصود ہے، اور جس شخص میں بھی جس اعتبار سے بھی فائدہ ہو سکتا ہو مسلمان کو وہ طرز اختیار کرنا چاہیے اور وہ معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے صحابہ کرام کی تعظیم سے متعلق کچھ احادیث ہیں جو انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔